السلام علیکم کلاس، میرا نام محمد طلحہ ہے. میں آپ کا انگلش کا ٹیچر ہوں اس کلاس کے لیے، اور میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا کورس انگلش 112 پڑھاؤں گا. اور اس میں ہمارے ویریس ٹاپکس ہیں جن کی میں پہلے آپ کو سلیبس فارمیٹ دے چکا ہوں. جس اسٹوڈنٹ کو نہیں ملا وہ اپنے کلاس کے سی آر سے رابطہ کر کے وہ لے سکتا ہے یا جی آر سے. بیسکلی اس کے اندر مختلف پورشن اس کورس کے اندر. پہلا پورشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو گرامر ہے، جس کے لیے ہم جان ایسٹوڈ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ پریس کی جو بنائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ گیٹ کے ورڈز ہوں گے، اس کی لسٹ بھی آپ کو بعد میں دے دی جائے گی، لیکن فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ پیراگراف رائٹنگ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. پیراگراف رائٹنگ کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک پیراگراف کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. اور کیونکہ آپ کے اس لیول پہ سیکنڈ سیمسٹر کے اندر جو پیراگراف کی لینتھ کنسیڈر کی جاتی ہے جو کہ ڈیزائرڈ ہے وہ 120 ورڈز کے اوپر ہے. تو 120 ورڈز کا پیراگراف لکھنے کے لیے سرٹن چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، تاکہ وہ آپ کو جو پیراگراف ہے وہ پراپرلی بلٹ ہو اور اس کے اندر ایک یونٹی ہو اور ایک کنسسٹنسی ہو، اور آپ کے آئیڈیاز بہتر طریقے سے آپ ایکسپریس کر سکیں آن دا پیپر. یہاں تک بات کلیئر؟ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو کہوں گا کہ ایک تو یہ انسٹرکشن دوں گا آپ کو کہ آپ سب ایک رجسٹر پکڑ لیں اور ایک پین پکڑ لیں، تاکہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، کیونکہ بعد میں جب آپ سے میں ٹیسٹ لوں گا تو اس میں یہ باتیں پوچھی جائیں گی. کلیئر؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس یہاں پہ یوٹیوب کے نیچے پیج کے اوپر ہی آپ کے جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ آپ اپنا کلاس کا جو میجر ہے وہ لکھیں اور ساتھ اپنا رول نمبر لکھیں. نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیمسٹر لکھنے کی ضرورت ہے. وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سیکنڈ سیمسٹر کورس ہے تو سیکنڈ سیمسٹر کی ہی کلاس ہے. بس آپ ایک میجر لکھ دیں. فار ایگزامپل اگر آپ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہیں، بی ایس انگلش کر رہے ہیں، تو پھر آپ لکھ دیں انگلش اور آگے اپنا رول نمبر. اگر آپ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اس میں بی ایس کر رہے ہیں، تو آپ کیمسٹری لکھ کے آگے اپنا رول نمبر لکھ دیں. آبویسلی اس کے حساب سے مجھے خود ڈیٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس دن کس لیکچر پہ کون کون موجود تھا. اور اگر آپ لیٹ کومنٹ کریں گے اپنے لیکچر کو ٹائم پہ، آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، ایون دین اگر آپ نیکسٹ ڈے لکھتے ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا. سو پلیز بی ویری ٹیک دس سیریسلی. کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ کالج میں کلاسز نہیں ہو پا رہی، اور لاک ڈاؤن کی مناسبت سے جو ہے حکومت پنجاب کے آرڈرس پہ، گورنمنٹ کے آرڈرس پہ اور پنجاب یونیورسٹی کے انسٹرکشنز پہ ہم آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر رہے ہیں. پریویسلی ہم زوم کے اوپر کلاسز لے رہے تھے، لیکن کیونکہ اس میں سرٹن اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا کہ کسی کے پاس نیٹ کا ایشو تھا، کسی کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا پراپر اس کو استعمال کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو پلینلی اس کی سمپل سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو یہ دیکھتے ہوئے میں سمجھا کہ یہ زیادہ مناسب رہے گا کہ آپ کی آسانی کے لیے اس طرح ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ فارم میں آپ کو ایک پلیٹ فارم پر مل جائے، جہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہو، اور اگر آپ دوبارہ اس کو گو تھرو کرنا چاہیں تو آپ کے لیے وہ آسانی ہو. تو رجسٹرز اور پین میرے خیال سے آپ لے آئے ہوں گے، تو ہم بات کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم نے بات کرنی پیراگراف رائٹنگ کے اوپر. پیراگراف رائٹنگ کے لیے سمجھ لیں اس بات کو کہ پیراگراف رائٹنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ ایک صرف پیراگراف کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل آپ کی رائٹنگ سکلز کے اوپر بات ہو رہی ہے. اوور آل رائٹنگ سکلز کے اوپر بات اس طرح ہو رہی ہے کہ ہر کمپوننٹ کسی بھی قسم کی رائٹنگ کا، چاہے آپ بعد میں تھیسس لکھتے ہیں بائی دی اینڈ آف یور ڈگری ان دا 8th سیمسٹر، یا اس سے پہلے آپ مختلف سبجیکٹس کے اندر مختلف کام کرتے ہیں، یا پھر بعد میں پوسٹ اسٹڈیز آپ کسی جاب میں ہیں وہاں پہ کو ریٹن ورک کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کی جو پروز رائٹنگ، جس کو ہم نثری رائٹنگ کہتے ہیں، نثر نگاری، وہ بہترین ہونی چاہیے. اور بہترین کس سے ہوتی ہے؟ صرف بہترین لفاظی سے آپ بہترین رائٹر نہیں بنتے، بلکہ اصل پرپز جو ماڈرن رائٹرز کہتے ہیں وہ رائٹنگ کا یہ ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکیں آن دا پیج ان دا فارم آف ورڈز. اور اس کو ایکسپریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پیراگراف رائٹنگ کے فارمیٹ کو اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا. آئی ہوپ یہاں تک بات سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو. تو پیراگراف رائٹنگ میں مختلف چیزیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی میں پہلے بات کروں گا وہ ہے آپ کی ٹاپک سینٹنس. یہ بات لکھ لیں رجسٹر کے اوپر، ٹاپک سینٹنس یہ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے جس کو ہم پڑھنے لگے کہ ٹاپک سینٹنس کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے. ٹاپک سینٹنس جو ہے بیسکلی ایک ایسا سینٹنس ہے کسی پیراگراف کے اندر جو کہ پورے کے پورے پیراگراف کی جو جسٹ ہے، جو کرکس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، جو اس کا مین آئیڈیا ہے، مین تھیم ہے،
اس کو بیان کرتا ہو ان اے سمرائزڈ فارم ان اے سنگل سینٹینس. اس آئیڈیا کو میں ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو سمپلی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ٹاپک سینٹینس ایک پیراگراف کا وہ سینٹینس ہوتا ہے جس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پورے کے پورے پیراگراف کے اندر بقایا کیا بات کی گئی ہے. بیسیکلی وہ ایک سینٹینس ٹاپک ہوتا ہے اور بقایا تمام سینٹینس اس پیراگراف میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس آئیڈیا کو فردر ایلیبوریٹ ایلسٹریٹ اور ایکسپلین کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. تو انٹل انلیس کہ آپ کا جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ بہترین نہیں ہے, وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہے, اس میں ایکسپریشن اچھا نہیں ہے اور آئیڈیاز کلیئر نہیں ہیں, تو آپ آگے بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے. اگر آپ کا ٹاپک سینٹینس انکنفیوزڈ ہے اور بڑے بہترین طریقے سے کلیئر ہے, اس میں بریوٹی ہے, اس میں کنسائسنس ہے, یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں, تو جب آپ وہ ٹاپک سینٹینس لکھیں گے اس کے جواب میں جب آپ سپورٹنگ سینٹینسز اس کے لیے بقایا سینٹینسز پیراگراف میں لکھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی اپنے آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور ریڈر کے لیے بھی یا پھر ایگزامینر کے لیے بھی اس کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پرپز بیسکلی رائٹنگ کا یہی ہوتا ہے کسی کو اپنی فلیمبوائنٹ اور آرنامنٹل فلاوری لینگویج سے آپ نے امپریس نہیں کرنا. ماڈرن رائٹرز اس کے بڑے خلاف ہیں. ماڈرن رائٹرز کہتے ہیں کہ رائٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو جو پوائنٹ آئیڈیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو کلیئرلی سمجھا دیں, اور وہ کلیئرلی تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو خود اپنے آئیڈیاز کلیئرلی سمجھ آ رہے ہوں. ایون دو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز بذات خود بڑے کلیئرلی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے سمجھ لیں رائٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ٹاپک سینٹینس پہ. ٹاپک سینٹینس جو ہے بیسکلی یہ سینٹینس جو ہے میں نے سب بتایا کہ یہ ایک پیراگراف کا مین سینٹینس ہوتا ہے, لیکن اس کی پوزیشن پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ایگزسٹ کدھر کرتا ہے. کسی پیراگراف کے یہ سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے, اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور درمیان میں بھی کہیں ہو سکتا ہے. سو ان شارٹ ٹاپک سینٹینس ایک پیراگراف کے اندر کہیں بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. اس کے اوپر 3 ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 ٹیکنیکس کیا ہیں؟ پہلی ٹیکنیک کا نام ہے پیرامڈ ٹیکنیک, سیکنڈ ٹیکنیک کا نام ہے انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک, اور تھرڈ کا نام ہے دا آر گلاس ٹیکنیک. یہ ٹیکنیکس کیا ہیں ان کو میں پراپرلی سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ میرے پاس ایک ہینڈ ڈرون ڈائیگرام ہے اس کو سمجھانے کے لیے, اگر آپ کو یہ کیمرے میں نظر آ رہی ہے پراپرلی. یہ ایک سمپل میں نے پیرامڈ بنائی ہے. ٹھیک ہے. یہ پیرامڈ کیا ہے؟ بیسکلی ایک ٹرائنگولر فارم ہے. اس ٹرائنگولر فارم سے کیا مراد ہے کہ بیسکلی جب آپ سینٹینس لکھتے ہیں تو سینٹینس جو ہے بیسکلی ادھر ٹاپ پہ آپ نے ایک پیراگراف کے سٹارٹ میں آپ نے ایک سینٹینس لکھا. ٹھیک ہے. اور وہ سینٹینس لکھنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپینڈ کیا, آہستہ ایکسپینڈ کر کے نیچے تک پورا الیبوریٹ کر دیا. تو بیسکلی یہ جو ہے نا ٹیکنیک, یہ ٹرکل ڈاؤن ٹیکنیک. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ لیا, ایک آئیڈیا لیا, کوئی سا بھی آئیڈیا تھا, اور اس آئیڈیا کو لے کے آپ نے آہستہ 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 نیچے جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے گئے, اس کو الیبوریٹ کرتے گئے, اس کو کھولتے گئے آئیڈیا کو, اور جتنا کھولتے گئے تو اتنا وہ آئیڈیا آپ کا بکھرتا گیا. آپ ایک سینٹرل پوائنٹ سے شروع ہوئے اور اس کو لے جا کے آپ نے پھیلا دیا کئی سارے پوائنٹس پر. یہ ایک پیراگراف کا ٹاپک سینٹینس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے شروع ہوئے, اس کو ایکسپلین کرتے کرتے بائی دی اینڈ آف دا پیراگراف آپ نے اس آئیڈیا کو کھول کے مختلف ڈائمینشنز اس کے شو کرا دیے. تو یہ ٹیکنیک کہلاتی ہے کیا؟ پیرامڈ ٹیکنیک. ٹاپک سینٹینس ایک پیراگراف میں پلیس کرنے کی, کہ آپ پیراگراف کی پہلی سینٹینس کے اندر ٹاپک سینٹینس لکھ دیں. وہ سینٹینس ایک ایسا میجر آئیڈیا, ایک مین آئیڈیا جس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بقایا میرے پیراگراف کے اندر اور کیا بات ہوئی ہوگی, اور اس کو پڑھ کے تو وہ پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد اگلے سینٹینسز جو آہستہ آہستہ اس ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کریں, اس کو ایکسپلین کریں, اس کو الیبوریٹ کریں, اس کو کھول کر بیان کریں. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, کہ یہ کون سی ہے پیرامڈ ٹیکنیک. کہ آپ ٹاپ سے شروع ہوئے ایک سنگولر پوائنٹ سے, اور اس کو لے جاتے جاتے آپ نے نیچے اس کو الیبوریٹ کر دیا, پھیلا دیا, بکھیر دیا مختلف ڈائمینشنز میں, مختلف سائڈس پر. کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا جی. سیکنڈ ٹیکنیک ہے انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ صرف
کہ یہ اب الٹی ہے. یہ دیکھیں الٹا ٹرائنگل میں نے بنایا ہوا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک. انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ نے ایک آئیڈیا لیا, ٹھیک ہے, اور اس آئیڈیا کو آپ نے ایک آئیڈیا نہیں لیا, آپ نے مختلف آئیڈیاز لیے. اس طرح سمپلی سمجھ لیں, آپ نے ایک رینڈم بات کی, پھر ایک اور رینڈم بات کی, ٹھیک ہے, پھر وہ دونوں, پھر ایک تیسری بھی کرنی چاہیے تو تیسری بھی کر لیں گے. جتنی زیادہ باتیں آپ ایڈ کریں گے اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. آپ نے ساری باتیں کی اور ان کو آخر میں آ کے جو پیراگراف کا لاسٹ سینٹینس ہے اس میں وہ دونوں باتیں جو سیمنگلی بظاہر طور پہ بڑی الگ الگ ہیں وہ آخری سینٹینس میں آ کے جڑ گئی اور انہوں نے ایک آئیڈیا کریٹ کر دیا. تو یہ انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک ہے. پیرامڈ ٹیکنیک اور انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک ان دونوں کی میں ایگزامپلس دیتا ہوں رائٹنگ سے, تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا اور بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے. ہاں, ایگزامپل ہے فار پیرامڈ ٹیکنیک کی, جو کہ سب سے کامن ٹیکنیک ہے اور سب سے ایزی ٹیکنیک ہے, اور آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. کہ آپ نے لیٹ سپوز آپ نے کسی بھی پرانی گرامر کی بک اٹھا لیں انٹر میں جو آپ نے پڑھی ہو یا میٹرک میں پڑھی ہو, یا ادروائز کوئی بھی گرامر کی بک گھر میں پڑھی, اس میں ایسیز لکھے ہوں گے. ان ایسیز کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے اکثر اوقات پہلے سینٹینس میں فار ایگزامپل ہابی کے اوپر ایک ایسے ہے, تو پہلے سینٹینس میں لکھا ہوگا کہ ایوری پرسن ہیز اے ہابی اینڈ مائی ہابی از gardening, for example. I'm simply giving you an example. Or it can be an essay about pollution, that pollution is very harmful for the environment of our earth, which is causing great and drastic effects on our health. اس میں یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اس نے سمپل ایک ڈیفینیشن دے دی اپنی ٹاپک کی. پہلے میں ہابی تھی, دوسرے میں پولوشن تھا. یا فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن کے اوپر ایسے اس کی پہلی لائن لکھی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن مینس اے کمبائنڈ فارم آف اسٹڈیئنگ ویئر بوتھ جینڈرز میل اینڈ فیمیل کمبائنڈلی اسٹڈی ان اے سنگولر کلاس اور اے بلڈنگ. اب یہ کیا ہے, آپ کی کو ایجوکیشن کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو اس نے پہلے سینٹینس میں اپنا ٹاپک سینٹینس بنا دیا. یہ میں ذرا لمبا کر کے اس کو ہم اور بھی چھوٹا کر سکتے ہیں کسی اور بھی سمپل فارم میں جو کہ ٹاپک سینٹینس ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر. ڈیموکریسی کے اوپر ایسے تو ہو سکتا ہے پہلا ایسے ہو کہ ایسے کی پہلی لائن جو پہلا سینٹینس ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر دا پیپل چوز دیئر اون لیڈرس. سمپل, کلیئر. اب ایک طرح سے ایک ڈیفینیشن ہے ایک آئیڈیا کی, وہ آئیڈیا کیا تھا, ڈیموکریسی. اور وہ ایک سمپل سے آئیڈیا کو آپ نے سمپلی ایک سنگولر پوائنٹ میں ایک سنگل سینٹینس کے اندر ایکسپلین کر دیا. اب آپ نے اس ڈیموکریسی کے آئیڈیا کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اس سینٹینس سے ریلیٹڈ کہ آپ نے بات کی کہ ڈیموکریسی ایک فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں لوگ اپنے رولرس کو خود چوز کرتے ہیں. پھر یہ کویشچن اٹھتا آپ کے ذہن میں کہ رولرس کو چوز کرنے سے کیا مراد ہے پیپل کی. تو ہو سکتا ہے آپ اگلے سینٹینس یہ بتائیں کہ پیپل چوز دیئر رولرس through a methodology of ballot by casting votes. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ بیلٹ کے تھرو, ووٹس کاسٹ کرنے کے تھرو لوگ اپنے جو ہیں لیڈرس کو چوز کرتے ہیں, اپنے رولرس کو چوز کرتے ہیں. اس کو آپ پھر فردر ایکسپلین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو پہلا ٹاپک سینٹینس آپ کا جو پہلی لائن کے اندر تھا اس کو آپ فردر ایکسپلین کر دیتے ہیں. اور یہ طریقہ کون سا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ ہے پیرامڈ ٹیکنیک. اب ہم آتے ہیں انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک, جس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مختلف آئیڈیاز ہیں ان کو آپ جو بکھرے ہوتے ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ لے آتے ہو بائی دی اینڈ آف دی پیراگراف, ان دا لاسٹ سینٹینس آف دا پیراگراف آپ اپنا آئیڈیا پورا ایکسپلین کر چکے ہوتے ہو. ایک بک ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری بائی ایناٹول لیون, ادھر پڑھی ہوگی پیچھے. بہرحال پاکستان اے ہارڈ کنٹری بائی ایناٹول لیون ایک پولیٹیکل سائنس کی بک کہہ لیں, آئی آر کی بک ہے. اس میں بیسکلی ایک بایوگرافی ہے پاکستان کنٹری کے اوپر, جس میں رشین رائٹر ایناٹول لیون نے بتایا کہ کس طرح پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. اس بک کے اندر جو ہے ایناٹول لیون کا سٹائل یہ دوسری والا سٹائل ہے. کون سا والا, انورٹڈ پیرامڈ والا, جس میں وہ دو رینڈم باتیں کرتا ہے اور بائی دی اینڈ آف دا پیراگراف ان دونوں رینڈم باتوں کو ملا دیتا ہے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں, اس کا غالباً چیپٹر نمبر 4 یا 5 تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. بہرحال وہ میٹر نہیں کرتا, ریلیونٹ نہیں ہے, بات ہی سمجھنے والی ہے. کہ اس نے ایگزامپل یہ دی, اس نے اپنا پیراگراف سٹارٹ کیا, اس نے پیراگراف کے سٹارٹ میں یہ بات کی
کہ پاکستان جو ہے کہنے کو بہت کرپٹ کنٹری ہے. پوری دنیا کہتی ہے, ویسٹ کہتا ہے کہ پاکستان بڑی کرپٹ کنٹری ہے, یہاں پہ پولیٹیشینس بہت کرپٹ ہیں, سسٹم بڑا فلاڈ ہے, اس میں بڑے نقصانات ہیں, بڑے ڈرا بیکس ہیں. لیکن ایون دین ڈسپائٹ آل دا فلاز, all the harsh conditions and all the corrupt people in the services, even then the system is working for the people of Pakistan. بیسکلی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو کنٹری ہے اس کا سسٹم اتنا کرپٹ ہے, اس کے باوجود پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. سننے میں عجیب لگتا ہے کہ کوئی سسٹم کرپٹ ہو, کوئی سسٹم اتنے زیادہ فلاز ہوں, غلطیاں ہوں, اس کے باوجود وہ چل رہا ہو اور صحیح سے چل رہا ہو, اور اتنا صحیح چل رہا ہو کہ شاید اس کے علاوہ کوئی سسٹم اس میں چل ہی نہ سکے. اس نے پہلے پیراگراف کے سٹارٹ میں اس کی بات کی, اس کے بعد اس نے پیراگراف کے اندر ہی اس بات کے ساتھ اس نے بات کی کہ گیلیلیو گیلیلی ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھا. اس نے بیسکلی دعویٰ یہ کیا کہ بائبل کے مطابق ایسے یہ دعویٰ تھا کہ جو دنیا ہے وہ سولر سسٹم کے درمیان میں, سورج نہیں دنیا, ارتھ, اور تمام پلینٹس اور جو سن اٹ سیلف ہے اور مون ہے, یہ سارے ارتھ کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں. یہ بائبل کی جو ببلیکل کرسچن ویو تھا وہ یہ تھا. گیلیلیو گیلیلی جو اٹیلین سائنٹسٹ تھا, سٹارٹ آف دا میڈیول ایرا کہہ لیں, میڈیول ایرا میں کہہ لیں گے, بلکہ اینڈ آف دا میڈیول ایرا, سوری, یعنی 1400 یا 1500 یا 1600 کے لگ بھگ تھا. تو اس نے یہ بات یہ کی تھی کہ بیسکلی کہ سورج جو ہے وہ سولر سسٹم کے درمیان میں ہے, ارتھ کے درمیان میں نہیں ہے. اس کی اس بات پہ کرسچن چرچ نے اس کی بہت مخالفت کی, اس کو اوپر کیس ہو گیا, ان کو دھمکی دی, اور گیلیلیو گیلیلی کو یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے اس بیان کو واپس نہیں لو گے, تم دوبارہ یہ نہیں کہو گے کہ بائبل غلط نہیں ہے اور سورج درمیان میں نہیں ہے, ارتھ درمیان میں ہے, تو پھر ہم تمہیں معاف کریں گے, ورنہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی کیونکہ تم جو ہے ہولی اسکرپچرس کی مخالفت کر رہے ہیں. خیر گیلیلیو نے پریشر میں آ کے اپنی جو بیان تھا اس کو واپس لے لیا, ریکانٹ کر لیا اس نے, اور اس کے اس بیان کے واپس لینے کے بعد جب وہ عدالت میں کھڑا تھا تو اس نے ایک ٹرم بولی اپنی لیٹن لینگویج کے اندر, اٹیلین لینگویج کے اندر. بیسکلی اٹیلین تھا لیکن وہاں اس دور میں لیٹن لینگویج جو تھی وہ انٹلیکچوئل کلاس کے بولنے والی زبان تھی. تو لاطینی زبان میں اس نے کیا بولا, ایپور سی موآو, ایپور سی موآو, EPPUR اسپیس SIC اسپیس اور MUOVE, موآو, ایپور سی موآو. اس کا مطلب تھا اینڈ یٹ اٹ مووز. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر بھی چلتی ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایون تو جب وہ کیس ہار گیا عدالت میں تو اس نے بات کی کہ میرے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا اسٹیٹک ہے کہ نہیں اسٹیٹک, وہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ دنیا ایک جگہ رکی ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے تو تمہارے سامنے یہ بات کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایپور سی موآو اینڈ یٹ اٹ مووز, اٹ وڈ کیپ آن موونگ. اس کے باوجود, میرے کہنے کے باوجود, ارتھ اپنا گھومنا روکے گی نہیں, اٹ ول اسٹل موو. تو یہ ایک بڑا مشہور ایک واقعہ تھا جس کو وہ ایناٹول لیور نے اپنی کتاب میں اس پیراگراف میں یوز کیا. تو بیسکلی ایناٹول لیور نے کیا بات کی, اس نے پہلے بات کی کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے بڑا کرپٹ ہے. پھر اس نے بات کی یہ گیلیلیو کا واقعہ سنا کے ایپور سی موآو کا, یٹ اٹ مووز والا کوٹ کیا, اور آخری سینٹینس کے اس نے اندر بات کی کہ جس طرح دنیا موو کرتی رہی, لوگوں نے جو مرضی کہا, چرچ نے جو مرضی کہا, دنیا گھومنا نہیں رکی سورج کے ارد گرد, اس طرح ہی ویسٹ جو مرضی کہتا رہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کا سسٹم پھر بھی چل رہا ہے. یٹ اٹ مووز, اٹ از اسٹل موونگ. تو یہ جو تھی انورٹڈ پیرامڈ کی جو ٹیکنیک ہے بیسکلی یہ اس کو فالو کر رہا ہے کہ اس نے دو باتیں کی, ایک جگہ پاکستان کے سسٹم کی بات کی, دوسری جگہ گیلیلیو گیلیلی کے واقعے کی بات کی, اور آخری سینٹینس میں دونوں باتوں کو ملا دیا. اس نے بھی کہا تھا یٹ اٹ مووز, میری بات سے فرق نہیں پڑتا, اور سسٹم کے اندر بھی یہی ہے یٹ اٹ مووز, ویسٹ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے. یہ دو آپ کو ٹیکنیکس پتہ چل گئی ٹاپک سینٹینس کو لکھنے کے لیے. آئی ہوپ اس کی یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. جو تھرڈ ٹیکنیک ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ہے آر گلاس ٹیکنیک. جو آر گلاس ٹیکنیک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دو ٹرائنگلز ہیں, ایک انورٹڈ ہے اور ایک اسٹریٹ ہے, اور دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ اس کو ہم آر گلاس کہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی بچپن میں کارٹون میں دیکھا ہو یا ویسے کسی مووی میں دیکھا ہو تو آر گلاس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایک شیشے کا ہوتا ہے,
کنٹینر جو درمیان جا کے بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر نیچے جا کے شیشے کا کنٹینر کھل جاتا ہے اسی شیپ کے اندر، ٹھیک ہے. اس کو ہم آر گلاس کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، سینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے سینڈ ریت آہستہ آہستہ نیچے والے خانے میں گر رہی ہوتی ہے. آر گلاس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بیسکلی اس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. ریت کو 1 گھنٹہ لگتا ہے اوپر والے چیمبر سے نیچے والے چیمبر میں آنے کے لیے، اس لیے اس کو آر گلاس کہتے ہیں. تو آر گلاس ٹیکنیک کیا ہے؟ آر گلاس ٹیکنیک سب سے مشکل ٹیکنیک ہے ٹاپک سینٹینس کو پلیس کرنے کی ایک پیراگراف کے اندر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ مختلف آئیڈیاز، آپ نے ایک آئیڈیا پکڑا رینڈملی، اس کو ڈسکس کیا، اس کو آپ لیتے گئے درمیان میں آ کے اپنے پیراگراف کے آپ نے ایک پوائنٹ سے، ایک آئیڈیا سے اس کو کنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے. وہ آپ کا مین پوائنٹ تھا پورے پیراگراف کو جو آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے. فار ایگزامپل اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہو کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ سسٹم آف گورننس، ڈیموکریسی گورننس کا بہترین بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہے، تو سب سے پہلے اس نے بات کی ہو کہ مختلف گورنمنٹ سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے. درمیان میں اس نے بات کی کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ بیسٹ سسٹم ہے، اور اس کے بعد اس نے بات شروع کر دی کہ ڈیموکریسی بیسٹ کیوں ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے پاس حق ہوتا ہے اپنے لیڈر کو چوز کرنے کا، اس میں کسی ایک بندے کی پاور کنسالیڈیٹ نہیں ہوتی، ڈسٹریبیوٹیڈ پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ مختلف پوائنٹس، یعنی اس نے ایک پوائنٹ سے شروع کیا کہ مختلف پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اینڈ کس پہ کیا کہ جی ڈیموکریسی کے اندر یہ پوائنٹس ہیں، اچھے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. درمیان میں جو اس کا سینٹینس تھا، ٹاپک سینٹینس، جو مین آئیڈیا تھا جس میں اس نے بات کی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. تو یہ آر گلاس ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے رینڈملی شروع، مین پوائنٹ پہ اپنے آؤ، اور پھر وہاں سے دوبارہ کسی ایک اور پوائنٹ پہ لے جاؤ، لیکن جو اس سے نیچے والے پوائنٹس ہیں اور اوپر والے پوائنٹس ہیں وہ دونوں درمیان میں ٹاپک سینٹینس سے مل رہے ہیں، دونوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آر گلاس ٹیکنیک ہے. اس کی اگر آپ نے اگزامپل دیکھنی ہے تو وہ ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں ہارون الرشید صاحب، داڑھی والے، اوپر سے بالڈ ہیں، گنجے ہیں. ان کی کالمز آتے ہیں غالباً ایکسپریس نیوز کے اندر یا دنیا نیوز کے اندر، آئی ایم ناٹ ریئلی شیور، بٹ ایدر وے ان کی کالمز اگر آپ کبھی پڑھیں تو ان کے اندر جو ٹیکنیک آزمائی گئی ہے، وہ ٹیکنیک کیا کرتے ہوتے ہیں ہارون الرشید صاحب کہ پہلے سینٹینس کے اندر وہ ایک بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اور زمانہ بڑا ظالم ہے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی، اور اسٹیٹمنٹ کو لے کے وہ آگے اپنی ساری بات شروع کر دیتے ہیں کہ زمانہ ظالم ہے. میں نے کل ایک دیکھا غریب بچے کو جو سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی کچھ چیز چیز جو ہے وہ لوگوں کو فروخت کر رہا تھا اپنی گھر کا روزی روٹی چلانے کے لیے. ایسا بات کرتے کرتے اس نے درمیان میں آ کر سینٹینس میں کیا بات کر دی، درمیان میں آ کر سینٹینس میں بات کر دی کیا کہ حال صرف یہی ہے کہ جب ہمارے حکمران ایماندار ہوں گے اور اسلامی طریقہ حکومت رائج ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں مٹ جائیں گی. اور اس کے دوبارہ وہ مختلف باتیں شروع کر کے آخری سینٹینس میں آ کے پھر وہی بات کرتے ہیں جس بات سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ان کا پہلا سینٹینس اور ان کا آخری سینٹینس سیم ہوتا ہے. آخری سینٹینس میں یہ لکھا ہوگا اور زمانہ بڑا ظالم ہے. یہ سب ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اب ضروری نہیں کہ آر گلاس ٹیکنیک کے اندر ہمیشہ پہلا سینٹینس اور آخری سینٹینس ایگزیکٹلی سیم ہو، لیکن لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں. یہ اور بھی زیادہ اس کی ریفائنمنٹ ہے اس ٹیکنیک کی کہ لاسٹ سینٹینس اور فرسٹ سینٹینس ٹوٹلی سیم ہو. ایک آئیڈیا سے شروع ہوئے، اس کو آپ پیک پہ لے کے گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مین آئیڈیا بیان کر دیا. مین آئیڈیا بیان ہونے کے بعد دوبارہ اس کو آپ دوسری پیک پہ لے گئے. کلیئر؟ تو بیسکلی کیا ہوا کہ آپ نے ایک جگہ سے آئیڈیا اسٹارٹ کیا، اس کو پیک پہ لے گئے جو ٹاپک سینٹینس، اور اس کو دوبارہ اسی آئیڈیا جس سے اسٹارٹ کیا تو اس پہ لے گئے. ایک طرح کا سائیکل بنا لیا اس نے کہ یوں. تو یہ آر گلاس ٹیکنیک کی ایک فارم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پہلا سینٹینس اور آخری سینٹینس سیم ہو سکتا ہے دونوں ڈفرینٹ ہو. جو درمیان میں جو مین آئیڈیا جس کو ہم ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں وہ آبویسلی ایک ہی ہوگا. یہ بات سمجھنے والی ہے. کلیئر؟ یہ کیا ہے آپ کی آر گلاس ٹیکنیک. تو ہم نے سمجھ لی پیرامڈ ٹیکنیک، انورٹڈ پیرامڈ ٹیکنیک اور آر گلاس ٹیکنیک. تو بیسکلی جب آپ پیراگراف لکھیں گے، جو کہ آپ کے کورس کے اندر 120 ورڈس کا ایک پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو کہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے. آپ لائنز کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ سینٹینسز کاؤنٹ نہیں کریں گے، آپ کاؤنٹ کریں گے ورڈس. 120 ورڈز جو ہیں اس کا آپ کا پیراگراف نارملی ہونا چاہیے، اور آپ کو پیپرز میں بھی اس طرح کا پیراگراف آئے گا. اور یہ بات دھیان رکھیں کہ جب پیراگراف کا مطلب پیراگراف ہے تو اس میں وہ بریکیج نہیں ہوگی، وہ کوئی بریک نہیں کرے گا، وہ ٹوٹلی ایک سنگل باڈی کے طور پہ ایکٹ کرے گا. اس میں کوئی لائن میں ڈفرینس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی اسپیس نہیں آئے گی، تو نیا پیراگراف اسٹارٹ نہیں ہوگا، پورا ایک ہی ہوگا.
اور اس میں بھی آپ کیا کرو گے کہ آپ ایک ٹاپک سینٹینس لکھو گے اور اس سے باقاعدہ سارے آئیڈیاز آگے لے کر چلو گے. اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ نے پوری آئیڈیاز کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, تو آپ کو بڑا نالج بھی ہونا چاہیے اور بڑا کنسائسلی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں جو ٹاپک سینٹینس لکھ رہا ہوں وہ اتنا مضبوط, یا لکھ رہی ہوں وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے, وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ آگے جا کے مجھے کہیں پہ جا کے کوئی بریکیج نہ دے, کوئی جہاں پہ ٹوٹ نہ جائے. وہ ایک طرح سے کوئی پوری میری تھاٹ اور اسٹریم آف کانشیسنیس کے اندر, میرے تھاٹ پروسیس کے اندر, میری ایلیبوریشن کے اندر کوئی مسئلہ کریٹ نہ کرے کہ وہ پیورلی یا کلیئرلی لکھا نہ گیا ہو پہلے سے. تو یہ اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے ٹاپک سینٹینس لکھنا ہے, اور اگر ٹاپک سینٹینس آپ کا بہت اچھا لکھا ہوا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں اس کا آئیڈیا کلیئر ہے, تو آپ کا بقایا پیراگراف لکھنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا 50% کام کر لیا ہے اگر آپ کا ٹاپک سینٹینس اچھا لکھا ہوا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹاپک سینٹینس ہم لکھیں کدھر, اسٹارٹ میں, اینڈ پہ, درمیان میں, پیرامڈ ٹیکنیک, انورٹڈ پیرامڈ یا آر گلاس. اسٹارٹ ہمیشہ پیرامڈ ٹیکنیک سے کریں کہ ٹاپک سینٹینس آپ کا پہلا سینٹینس ہو, اس لیول پہ آپ کو اس سے کرنا چاہیے, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. تو فی الحال آپ اس سے پریکٹس کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم اس سے متعلق اور باتیں کریں گے کہ ٹاپک سینٹینس کی آگے کیا نشانیاں اور کس طرح اس کو بہتر طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹ موجود ہیں. آج کے لیکچر کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے. فی الحال آپ میری جو باتیں میں لکھوائی ان کو غور کریں, اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اپنی اٹینڈنس لکھنا نیچے نہ بھولنا, جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ویڈیو کے درمیان میں, اسٹارٹ میں. تو باقی ہم کل اگلا لیکچر جو ہے اس کے متعلق بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ, اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ کلاس.